الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامہ کا باب دہم 10واں باب ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے علم پڑھنے سے منع کیا سوائے خدا تعالیٰ کے ذکر کی۔ تو یہاں پہ صاف ہے، جہاں پہ اسلام اور علم پڑھنے سے منع کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ اللہ کے ذکر کے اگر اگینسٹ میں کچھ بھی آ رہا تو اس کو مہدی علیہ السلام نے منع کیا۔ علماء ظاہر جو ہے اسلام سے سوال بھی کرے تھے کہ آپ جو ہے کسب کو حرام ٹھہراتے ہیں اور علم پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو اسلام نے فرمایا کہ بندہ وہ چیز کیوں حرام کرے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حرام نہیں کیا ہے۔ جو شریعت میں حلال ہے حلال ہے، اور جو شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے۔ بندہ خدا تعالیٰ کے ذکر کو فرض ٹھہراتا ہے، جو یہ چیز کے لیے رکاوٹ بنے گی وہ چیز منع ہے، بلکہ اسلام چاہے وہ علم پڑھنا ہو چاہے وہ کسب کرنا ہو، تو خدا تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں الاؤڈ ہے، کسب ہو علم پڑھنا ہو۔ تو اسلام نے صاف یہی فرمایا، آگے وہ روایتیں آئیں گی اور دیکھیے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امی ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہے، کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ علم لدنی ایک خاص علم ہے جو سیدھا جو ہے حق کی طرف سے جو ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے معلومات منکشف ہوتے ہیں، وہ امی کو عطا ہوتا ہے۔ وہ اسلام یا اسلام فرما رہے ہیں کہ جو امی ہوتا ہے اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے، یا اس کو جعلی امی کرتا ہے اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے امی اصلی، جو بچپن سے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، کچھ بھی نہ کرا نہیں، اس کے دل کے اوپر جو ہے کچھ بھی سیاہی کے دھبے نہیں بیٹھے، اور ایک ہے جو پڑھ چکا ہے، اب اس کو بھی علم لدنی عطا ہونا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا اس کو بھی۔ تو کیسا ہوتا ہے اس کے ایسا شرط یہ ہے امی ہونا، تو اس کو جو ہے جعلی امی کر دیا جاتا ہے، مطلب دوبارہ جو ہے اسے امی کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے بچپنے سے امی تھا، صاف دل تھا، اب انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے راستے میں جب اترا تو اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے علم لدنی عطا ہوا۔ اب ایک شخص تھا جو علم آلریڈی جو ہے حاصل کر چکا تھا، اب اس کے بعد اللہ کے راستے میں اترا تو اس کو بھی علم لدنی ملتا ہے، مگر اس کے ایسا شرط یہ پہلے والا علم جو ہے اس کے دل سے صاف ہونا، انہیں امی بننا، پھر انہیں بھی امی بننا۔ تو پہلے والے کیسے بہت آسان ہے، اس کے واسطے جو ہے امی بننا ہے، جعلی بننا ہے، امی اصلی ہو یا جعلی، اسی کو جو ہے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ وہ اسلام بندگی میں شاہ دلاور کے پاس بڑے بڑے علماء اسلام کو قبول کرے ہیں۔ بندگی شاہ نظام رضی اللہ عنہ بھی جو ہے حافظ قرآن تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح بندگی شاہ دلاور کے پاس بنی عبد الملک سجاوندی عالم باللہ جب آئے ہیں، بہت بڑے وسطی شاہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ لوگ امی جعلی بنائے گئے۔ میں اسلام جب جو ہے ایک شروعات کے وقت پہ جو ہے کتابیں وغیرہ روکے کرے، بعد میں جب پڑھائے ہیں میں اسلام بندگی شاہ نظام، تو بولے میرا جی میں جو ہے حروف کی شکل بھول چکا ہوں، کیا بولے، تو پورا صاف کر دیا گیا۔ بندگی میں شاہ دلاور کے پاس جب جو ہے بندگی عبد الملک سجاوندی آپ تصدیق کرنے کے واسطے آئے، ارادت کے واسطے آئے، تو آپ بولے اس وقت انہوں بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شاہ دلاور نے فرمائے کہ بندہ کل کو کل کہتا ہے، آپ کل کہتے ہیں، کس طرح نبھے گی؟ تو آپ یہی فرمائے کہ آپ کے کل پر میرے جو ہے کل قربان ہے۔ اس کے بعد جب آپ ارادت حضرت شاہ دلاور کو قبول کرے ہیں، مرید ہوئے ہیں، تو پورا آپ کے جب پسخوردہ دیے ہیں تو پورا دل سے جو ہے سینہ سے جو ہے صاف ہو چکا تھا، علم ظاہر پورا ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا تھا۔ وہ پاک علم کی شرط یہ ہے، جو اللہ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے، وہ اس پاک علم کی شرط یہ ہے امی رہنا انہیں، یا اصلی یا جعلی۔ اس کے واسطے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ آدمی کا جو دل ہے وہ ایک کنویں کے مانند ہے، اور یہ جو ہمارے 5 سینسز ہے، میں اپنی زبان میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے وہ کنویں کے اندر جاری سو پائپیں ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو چکھ رہے ہیں، تو یہ تمام جو ہے دل کے اندر جو ہے جاتے جا رہی ہے۔ تو یہ باہر سے جو ہے دل کے اندر جو ہے جا رہا، اس کے اوپر جو ہے جمع ہو جا رہا۔ تو جب آپ کسی کے مرید ہوتے تو انہیں کیا کرتا، پہلے جو سن چکے تھے، جو جم چکا تھا، اس کو پورا جو ہے صاف کرتا، اس کے بعد جو ہے وہ زمین کو جو ہے کھودا جاتا اندر کی، تو وہاں سے اندر سے جو فوارے نکلتے وہ علم لدنی ہے، جو اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے، وہ خاص اللہ کی طرف سے۔ یہ باہر سے آیا سو علم ظاہر ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو نکلے گا اندر کی بولی سے، وہ جو ہے علم لدنی ہے، وہ ایک دم پاک علم ہے، جہاں پہ جو ہے اچھے اچھے بڑے علماء جو ہے حیران ہو جاتے تھے، شجدہ رہ جاتے تھے، جو سمندروں کے مانند جن کا علم تھا، اس علم لدنی کے آگے جو ہے اپنے علم کو جو ہے خطرے کے مانند جو ہے محسوس کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایک حیران ہو جاتے تھے کہ آخر ان کا علم کا جو دبدبہ تھا، کیونکہ وہ خدا کا علم تھا، خدا کی طرف سے عطا کیا گیا علم تھا۔
اسی تعلق سے آگے نقل ہے کہ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو مہدیت سے پہلے، یعنی دعوے مہدیت سے پہلے جو علم کے ظاہری تھا فراموش کر دیا گیا، اس وقت علم باطن عطا کیا گیا، بعد میں جو ہے علم باطن عطا کیا گیا۔ تو اسلام کو بھی جو ہے عطا کرنے سے پہلے جو ہے جو علم ظاہر تھا اس کو جو ہے اسلام فرمانے فراموش کر دیا گیا، پھر اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا۔ نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر امی کو حق تعالیٰ کی جانب سے علم باطن عطا نہیں ہوتا، یا امی اصلی ہوتا ہے یا امی جعلی کر دیا جاتا ہے۔ امی جعلی وہ ہے کہ علماء کا علم جو کسبی ہے، کتابوں سے علماء ظاہر سے پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے علم باطن عطا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے بعد جو ہے علم باطن عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ سے اس کے بندوں میں عالم ہی ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عبادہ العلماء کے اللہ سے علماء ڈرتے ہیں ان کے، تو یہ علماء یہ سنداں حاصل کرے سو والے، یہ ڈگریاں حاصل کرے سو والے علماء نہیں ہیں جو اللہ سے ڈرتے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو اللہ کے بارے میں جو ہے معلومات کی ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے بارے میں معلوم کیے، وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ علماء وہ بندے ہیں، وہ بندوں میں اللہ کے بندوں میں وہ علماء ہیں جو ہمارے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ظاہری علماء نہیں ہوتے، یہ علم تو جو ہے اس کو جو ہے غرور میں ڈالتا، تکبر میں ڈالتا، دنیا اس کی طرف جو ہے وہ بھی کر دیتا، مگر یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف جو کھینچتا ہے اور واقعی میں جو ہے اللہ کا عالم بناتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بھی جو ہے سورہ یاد نہیں آ رہا میرے کو، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں گواہ فرمایا کہ رحمان کے بارے میں اس کے خبیر سے پوچھو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو جانتا ہے اس شخص سے جو ہے رحمان کے بارے میں پوچھو۔ تو یہ وہ علماء ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پس جو ذرا برابر نیک عمل کرے تو خدا اس کو دیکھتا ہے، اور جو ذرا برابر برائی کرے تو بھی خدا اس کو دیکھتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرد نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ آیت سنی اور کہا کہ مجھے کافی ہے، اب دوسری آیت سننے کی مجھے حاجت نہیں، یعنی کافی ہے میرے لیے، خوف نہیں رکھتا ہوں اگر کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرد پیغمبر علیہ السلام کے حضور میں آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زلزلے میں لائی جائے گی زمین قیامت کا، وہ آیت تھی وہ سکھائی۔ اس نے کہا کافی ہے، میں قرآن سیکھ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بس وہ آدمی عالم ہو گیا۔ ایک اللہ کا خوف جو ہے اس کو جو ہے عالم بنایا تھا، اس کو تھوڑا سا جو ہے اللہ کی طرف راغب کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے اسے علم عطا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منہ میں ایک خطرہ ٹپکایا گیا، اس سے میں اولین و آخرین کا علم دیا گیا، یہ علم تجھ پر روشن اور واضح ہو جائے اور یہ مقام حاصل ہو۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا۔ یہ حضرت غالباً خواجہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ہم نے جو ہے ایک بندے کو جو ہے رحمت جو ہے عطا کی تھی اور اس کو جو ہے علم عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو حضرت خواجہ خضر السلام کا جو علم تھا وہ علم لدنی تھا۔ ایک پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف حضرت خواجہ خضر السلام ہے، اور یہاں سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے بظاہر وہی آ رہی ہے اور ڈائریکٹ ظاہر سی معلومات ہو رہی ہیں، اور ادھر جو ہے اللہ کی طرف سے جو معلومات ہو رہے تھے وہ جو علم تھا حضرت خواجہ خضر کو عطا ہوا تھا، وہ علم لدنی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض علوم پوشیدہ حیت میں ہیں جن کو علماء باللہ کے سوائے دوسرے نہیں جانتے۔ یہ علم ہے کہ جس کو علم باطن کہتے ہیں، اور یہ خدا کا علم ہے، تمام مخلوق سے پوشیدہ ہے، اس علم کا سکھانے والا خدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور میری تعلیم اچھی کی، اللہ نے ادب سکھایا، اللہ نے جو ہے تعلیم دی۔ تو یہ وہ مکتب ہے جو ہے اللہ کے پاس جو ہے پڑھا جاتا، اس مدرسے میں اللہ کے پاس جو ہے سیکھا جاتا۔ تو ایسے علوم ہیں جو پوشیدہ رکھے گئے ہیں جہاں پہ جو ہے خدا جو ہے وہاں پہ استاد جو ہے خدا ہے، تعلیم دینے والا خدا ہے۔ قرآن مجید کی آیت رحمہ سورہ رحمان کی یہاں پہ لائی گئی ہے
یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان نے تعلیم دی قرآن کی، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا، علمہ البیان بلکہ ہے، اللہ نے اس کو بیان سکھایا۔ اور انسان سے مراد مہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو کچھ کہ مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے وہی اس علم کی کتاب کا بھید ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کی زبان سے یہ بھید ظاہر ہوا ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی امی ہے اس کے دل کا تختہ صاف ہے، اس دل پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ جو کچھ سنتا ہے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ امی کی جو دیکھیے خاصیت رہتی، نیا نیا طالب مولا صاف دل رکھ کے آیا، اس کو جو بولے مرشد جو ہے انہیں سن لیتا، اس کے دل کے اوپر کچھ نقش کرا نہ تھا۔ ایک علم لے کر آیا تو جو ہے اس کے پہلے سے جو ہے اس کے ذہن میں جو علم رہتا وہ جو اس کے واسطے کوشچنز لے کے رکھتے، جو مرشد سکھا رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں اس کے واسطے اتنا آسان رہتا قبول کرنا، عالم کے واسطے جو ہے آسان رہتا قبول کرنا، تو اور امی کے واسطے۔ اور ہاں پاس یہ سکھایا بھی گیا کہ اگر فقیر کوئی مرشد کامل کی صحبت میں جا رہا، اگرچہ کہ انہیں عالم رہنے دو، اپنے علم کو جو ہے انہیں دھو کر جانا، بازو جو ہے رکھ کے جانا، اپنے علم کو جو ہے وہاں پہ استعمال نہیں کرنا۔ اس واسطے بڑے بڑے علماء جب مرشدین کی صحبت میں آتے تھے، حضرت خاتم مرشد کے پاس جو ہے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے، تو آپ بولے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو ہندوستان کی، ہمارے پاس تمہاری کیسے جمے گی؟ تو آپ فرمائے تھے کہ گجرات میں بہت ندیاں ہیں، وہاں پہ جو ہے اپنا علم جو ہے دھو کر آپ کے پاس جو ہے تشریف لایا ہوں، کیوں لیتے بہت ندیاں آپ کے سب دھو کے صاف کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے واقعی میں اللہ جو ہے عطا بھی کرتا ہے۔